نوائے ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء، ہم ایک عام شہری کے طور پر حکومت کی پالیسیوں کا جب جائزہ لیتے ہیں، اس کی خوبیوں اور خامیوں کا جب تجزیہ کرتے ہیں، تو پھر ہم اس کی خوبیوں اور خامیوں کا جائزہ لینے کے لیے یا تو جو اصول و ضوابط ہوتے ہیں اس کی بنیاد پہ انہیں پرکھتے ہیں، یا جو ہمارے حالات و واقعات ہوتے ہیں اس کی بنیاد پر ہم اس کا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہم پاکستان کے اندر جا کر دیکھیں تو یہی المیہ ہے کہ ہم جو بھی حکومت قائم کی جاتی ہے، جو مسند اقتدار پر فائز ہوتی ہے، اس حکومت کو اپنے تمام تر فیصلوں کے لحاظ سے اور اپنی کارکردگی کے لحاظ سے جو ہے وہ ایک تنقید کا جو ہے وہ سامنا کرتا رہتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہر وقت جو ایک مقبول عام نعرہ پاکستان کے اندر نظر آتا ہے وہ حکومت کے خلاف بیانیہ جو ہے وہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو حکومتوں کو جب پرکھا جاتا ہے ان کے اصولوں کے بنیاد کے اوپر جا کر، تو وہ اس پیار پہ پورا نہیں ہوتی، اور جب دوسرا ان کے جو پالیسیاں ہوتی ہیں جب اس کی بنیاد کے اوپر پرکھا جاتا ہے تو اس پہ بھی پورا نہیں ہوتے، پھر تنقید کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ لوگوں کے پاس نہیں رہتا۔ مثال کے طور پر اگر یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ جمہوری اقدار کی حکومت جو ہے وہ توفر نہیں کرتی، جب یہ کہا جاتا ہے کہ قانون سازی کا جو عمل ہے وہ لوگوں کی منشا کے مطابق جو ہے وہ ہم اختیار نہیں کرتے، بلکہ جو ایک تنقید کے طور پر کہا جاتا ہے کہ جو بھی فیصلہ سازی کا عمل اختیار کیا جاتا ہے وہ حکومتیں اپنی سوچ اور فکر کے تحت کرتی ہیں، اور اس طرح ایک جمہوری جو اقدار کی جو نفی ہمیں حکومتوں کے نظر آتی ہے وہ اس کی تنقید کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور پھر جو فیصلہ سازی جب وہ اصولوں کی بنیاد پر کسی ایک اور پہلو سے کی جائے تو نتائج بھی لوگوں تک اس تک نہیں پہنچتے۔ لیکن میں اگر ایک حقیقت پسند کے طور پر دیکھوں، میں یہ وہ اپروچ ہے جو ہم حکومتوں کو جائزہ لینے کے لیے اختیار کرتے ہیں، وہ ایک آئیڈیلسٹک اپروچ ہے کہ آپ جو ہے وہ اصول و ضوابط کی بنیاد پر یا اپنی خواہشات کی بنیاد پر جو ایک جمہوری اصول کا تقاضا بھی ہے اس پر پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اصولوں کی بنیاد پر کسی حکومت کا پرکھنا جو ہے وہ ایک آئیڈیلسٹک اپروچ کے تحت تو ہم دیکھ سکتے ہیں اس کے بارے میں جو رائے قائم کی جاتی ہے۔ لیکن اگر میں پولیٹیکل سائنس کے ایک طالب علم کے بجائے ایک ریئلسٹ کے طالب علم کے طور پر دیکھوں، تو ایک پولیٹیکل سائنس کا جو ایک ریئلسٹک ایٹیٹیوڈ ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے جو دوسرا تصور یہ دیکھے کہ حکومت کے پاس اس کے علاوہ جو اس نے فیصلہ جو اس کی غیر مقبولیت کا بن رہا ہے اس کے علاوہ اس کے پاس آپشن کیا ہے۔ اور یہی پاکستان کے گورنمنٹ کا اگر جائزہ لینا دیکھنا تو پاکستان کے جو گورنمنٹ کے جو فیصلے جو تنقید کا ذریعہ بنتے ہیں وہ دراصل ان کی اصولوں کی بنیاد پر پرکھنے کے پر یا ان کی پالیسیوں کے نتائج کی بنیاد پر۔ لیکن اگر ہم دیکھا جائے تو جو گورنمنٹ قانون سازی کا اختیار کر یا پالیسی بنا رہی ہوتی ہے اس کے بعد اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ کیا موجود ہوتا ہے جس کو وہ اختیار کر سکتے ہیں، کیونکہ حکومت کا اولین جو تقاضا وہ کوئی بھی حکومت تصور کرتی ہے وہ اپنی حکومت کو قائم رکھنے کا تصور رکھتی ہے۔ سیاسی قوتیں اور سیاسی سرگرمیاں جو اختیار کی جاتی ہیں وہ حکومت کو حاصل کرنے کے لیے کی جاتی ہیں۔ اس طرح جو ان کا بنیادی تصور جو ہوتا ہے وہ اپنی حکومت کا تصور کا۔ اب یہاں پر جو ہمیں حکومت کے رویوں کے اندر جو غیر جمہوری اقدار نظر آتی ہے یا غیر جمہوری اقدامات نظر آتے ہیں جس کے اندر اپوزیشن کے ساتھ جو ہے وہ کہا جاتا ہے محاذرائی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ریاست اور حکومت کا جبر بھی ہمیں ان کے اندر نظر آتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک تصور یہ ہے کہ اگر حکومت جو ہے وہ اپنے اختیارات کے استعمال کے لحاظ سے اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے انہیں ذریعہ نہ بنائے اور ان تمام سرگرمیوں کو جو اس کے استحکام کے لیے جو ہے وہ تکلیف دہ پیدا ہوتی ہوئی نظر آتی ہے اس سے اپنے آپ کو بچانے کا راستہ اختیار نہ کرے، تو پھر وہ کون سا راستہ جو ہے وہ اختیار کر سکتے ہیں، کیونکہ دوسرا راستہ اس کی حکومت کے خاتمے کا تصور کیا جاتا ہے۔ اس طرح حکومتوں کے رویوں کے اندر جو ہمیں آمرانہ انداز نظر آتا ہے، جو پالیسیوں کے اندر جو ہے وہ غیر جمہوری فیصلے نظر آتے ہیں، جو قانون سازی کے اندر جو ہے وہ حکومت کے مفادات کے تحفظ کی جو ہمیں عکاسی نظر آتی ہے، جو اداروں پر دسترس حاصل کرنے کی جو جبلت حکومت کے اندر نظر آتی ہے، یہ دراصل جو ہے وہ جبر ہے ان حالات و واقعات کا جس کے ان کے پاس کوئی دوسرا اس کے پاس آپشن موجود نہیں ہے، کیونکہ آپ کے پاس جو ہے وہ دو راستے ہوتے ہیں حکومت کے وقت پاکستان کے، یا تو حکومت کو قائم رکھنا میں کامیابی کا تصور حاصل کرنا ہے یا حکومت کو چھوڑنے کا یا خاتمے کا تصور قائم کرنا ہے۔ تو میرے میں جس وہ پلسرات کے راستے پر چل رہے ہوتے ہیں یا وہ حکومت کر رہے ہوتے ہیں، تو المیہ یہ ہے کہ اس پلسرات جو حکومت کے لیے ہوتی ہے اس کے اندر ان کے اندر جو کامیابی کا جو تصور ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ حکومت کے وجود کو قائم رکھا جائے۔ تو اس طرح کہتے ہیں جب میں پاکستان کے اندر حکومتوں پر تنقید کا کوئی تصور دیکھتا ہوں تو المیہ کے طور پر یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ پالیسیوں کا اصولی تصور جو ہے وہ تو تنقید کا ہو سکتا ہے، لیکن اگر حقیقت کے طور پر دیکھا جائے تو حکومت کے پاس جو ہے وہ میں اگر چوائس کے طور پر دیکھوں کہ what the option that the government may have،
پھر یہ کہا جا سکتا ہے جیسے بیسٹ آپشن کو اختیار کر لے، جب ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن ہی نہیں رہتا کہ وہ اپنے اقتدار کو قائم رکھنے کے لیے جو ہے وہ ایسے تمام پہلو اختیار کرے جو اس کے بقا کے لیے ضروری ہے، جس کو ظالمانہ اقدامات کا نام بھی دے دیا جاتا ہے، جابرانہ اقدامات کا نام دے دیا جاتا ہے، جمہوریت کی نفی بھی کی جا سکتی ہے۔ تو المیہ یہ ہے کہ اگر آپ نے پارلیمنٹ کے اندر قانون سازی کا عمل اختیار کرنا ہے، یا پارلیمنٹ کے نظم و نسق کو اختیار کرنا ہے، یا اپنی سیاسی جماعتوں کے خلاف اپنے آپ کو جو ہے وہ تحفظ فراہم کرنا ہے، یا ان کی سرگرمیوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، تو المیہ یہی ہے کہ وہ جمہوری اور آئینی جو تقاضے ہیں وہ اس پر چل کر تو یہ پہلو جو ہے وہ اختیار نہیں کیا جا سکتا، اور یہ پہلو رہ جاتا ہے۔ اور یہاں پر یہ دوسرا پہلو سے بھی اگر دیکھا جائے تو جو اپوزیشن کی جو سوچ اور فکر ہے، ان کا بھی طرز فکر اور اگر دیکھا جائے تو وہ جمہوری اصولوں اور جمہوری اقدار کی تو عکاسی کرتا ہوا نظر نہیں آتا۔ جمہوریت کے اندر جو ہے وہ اپوزیشن کا کردار کیا تھا، وہ حکومت کی خامیوں کو تلاش کرے اور اس کی نشاندہی کرے، اس کے اصولوں کی بنیاد پہ جو ہے وہ ایک تنقید کا پہلو اس طرح کیا کہ اس کے مقابلے کے اندر وہ ایک اور پالیسی جو ہے وہ دے جو لوگوں کے سامنے۔ یہاں پر تو پالیسیوں کا موازنہ اپوزیشن کرتی ہوئی نظر نہیں آتی، اور پھر وہ اپنا جو طرز فکر و عمل ہے وہ پالیسی کی تشکیل میں اپوزیشن کے کردار کے طور پر تو دے سکتی ہے، لیکن کسی حکومت کو گرانے کا تصور جو ہے وہ اس کے اپوزیشن کے کسی بھی جمہوری اقدار کے اندر نظر نہیں آتا۔ لیکن یہاں پر جو جمہوری اقدار کا تصور ہے، جہاں حکومت کے فیصلہ سازی کے اندر نظر نہیں آتا، وہاں پر اپوزیشن بھی اس سے منسلک ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی، کیونکہ وہ کسی حکومت کی قیام کو جو ہے وہ اپنے وجود کی نفی تصور کرتے ہیں، اور اس طرح وہ ہر لمحے جو ہے وہ اس سوچ اور فکر کے تحت رہتے ہیں کہ وہ ایسی سرگرمیاں اختیار کی جائے جس سے حکومت کے وجود کو ختم کیا جائے۔ تو یہاں پر وہ بھی اپنی پالیسی کہ کسی جو اس کا آئینی اختیار ہے، جو اس کا قانونی اختیار، اور جس کی بنیاد پر ایک اپوزیشن اپنے دائرہ کار کے جو آئینی پہلو ہے اس کی عکاسی کرتے ہیں، وہاں سے نہیں آتی۔ وہاں پر بھی وہ ایک ایجیٹیشنل پالیٹکس کا تصور جو ہے وہ اختیار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس سے کسی بھی حکومت کو جو ہے وہ وقت سے پہلے جو اس کے اختتام کو یقینی بنایا جا سکے۔ تھینک یو ویری مچ۔